زمانہ قدیم سے خانہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کا مرکز رہا ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین اپنی روحوں کو پاک کرنے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جس نے مکہ کو دنیا کے دیگر شہروں سے ممتاز کر دیا ہے۔ مگر آج سے صدیوں پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یہ پاک گھر الہی رہنمائی سے ہٹ کر بتوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہر طرف بتوں کی پوجا کی جاتی اور لوگ ہر سال ان کی تعظیم کے لیے دور دراز سے آتے۔ یہ اجتماع صرف روحانی نہیں بلکہ تجارتی بھی ہوتا تھا، جس سے اہل مکہ کو بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ اسی دوران یمن کا ایک مغرور اور متکبر حکمران ابرہہ مکہ کی اس عظمت کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ نذرانے اور تحفے لے کر اس کے بجائے مکہ جائیں۔ اپنے تکبر میں اس نے یمن میں ایک شاندار معبد تعمیر کروایا اور دعویٰ کیا کہ یہ کعبہ سے بڑا اور بہتر ہے۔ اس نے اس معبد کو عرب کا نیا روحانی اور تجارتی مرکز بنانے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کو یہ سمجھ نہ آ سکی کہ لوگ کعبہ کی طرف اس کی عمارت یا شہر کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں آتے تھے، بلکہ یہ اللہ کا گھر تھا۔ بھلے ہی لوگ اس وقت اس کے اصل مقصد سے دور تھے، مگر کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں راسخ تھی۔ کوئی بھی ابرہہ کے نئے معبد کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اس ناکامی پر اس کا غرور اور بھی بڑھ گیا۔ قریش کے ایک شخص نے اس کے معبد کی توہین کی، جس سے ابرہہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو زمین بوس کر دے گا۔ یہ ایک ایسا سنگین فیصلہ تھا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس نے ایک عظیم فوج جمع کی جس میں ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ یہ وہی سال تھا جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی تو کئی عرب قبائل نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی طاقتور فوج اور ہاتھیوں کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے۔ جب انہیں حملے کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ مقابلے کے بجائے پہاڑوں میں پناہ لے لیں۔ انہیں اللہ پر مکمل یقین تھا کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ جب ابرہہ کی فوج نے ان کے اونٹ پکڑ لیے تو حضرت عبد المطلب خود اس کے پاس گئے اور صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ حیران ہوا کہ اس شخص کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، نہ کہ اس مقدس گھر کی جو وہ تباہ کرنے آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پرسکون انداز میں جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کی فوج مکہ کی حدود میں داخل ہوئی، مگر پھر ایک معجزہ ہوا۔ اس کا سب سے بڑا ہاتھی محمود مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر بیٹھا۔ مہاوت نے اسے بہت اکسایا مگر ہاتھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسی لمحے آسمان پر ابابیلوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں مسور کی دال کے دانوں جیسے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ابابیل پرندے، سوالوز اور مارٹنز، جو عام طور پر اس طرح کے حملوں کے لیے نہیں جانے جاتے، انہیں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ ان پرندوں کی چونچوں اور پنجوں میں موجود کنکریاں کوئی عام پتھر نہیں تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کے پتھر تھے جنہیں سجیل کہا جاتا ہے۔ ان کنکریوں کے جس بھی شخص پر پڑنے کا ذکر ہے وہ فوری طور پر ہلاک ہو جاتا یا اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا۔ اس واقعے کو اللہ کی طرف سے ابرہہ کے غرور کا ایک دردناک انجام سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ابرہہ کی فوج پر ان پتھروں کی بارش کر دی۔ جس فوجی کو بھی یہ پتھر لگا وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا یا تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ ابرہہ خود بھی شدید زخمی ہو کر یمن کی طرف بھاگا، مگر اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا۔ وہ اپنے ملک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ذلت آمیز موت کا شکار ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی طاقت، کوئی غرور اور کوئی تکبر نہیں ٹھہر سکتا۔ جب اللہ کسی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی قوت اسے بچا نہیں سکتی۔ یہ کہانی ہمیں ایمان، توکل اور صبر کی عظمت سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ دوستو،
اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔